صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون صدق اللہ العظیم۔ آج دسمبر 2020 کی 26 تاریخ ہے اور کل کا جو دن گزرا ہے اس کو 25 دسمبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 25 دسمبر کو دو ایسے واقعات جن میں ہم مسلمان غلطی کا شکار ہیں اور شریعت ان غلطیوں کی اجازت نہیں دیتی۔ پہلی تو یہ ہے کہ قائد اعظم کے یوم پیدائش کے طور پہ اس کو منایا جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو کرسمس ڈے کے حوالے سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ کسی کا بھی یوم پیدائش منانا، برتھ ڈے منانا، کتاب و سنت کی روشنی میں اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ملتی۔ تعصب سے بالا تر ہو کے، نفرت کی دیواروں کو ہٹا کے، محبت کی فضا میں آ کے، تحقیق، جستجو اور راہ حق کا سالک بننے کی نظر سے اگر کوئی انسان اس پہ تحقیق کرے گا تو یقیناً اس نتیجے پر پہنچے گا کہ رب کائنات کی پوری کتاب قرآن مجید کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جتنا ذخیرہ موجود ہے، ان دونوں میں ایک بھی دلیل ایسی نہیں مل سکتی، میں پورے دعوے سے کہتا ہوں، علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں، پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، ایک بھی دلیل ایسی نہیں مل سکتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، تابعین اعظام نے، ائمہ فقہائے کرام نے، کسی ایک نے بھی کسی کا دن پیدائش کا دن منایا ہو یا کسی کی وفات کا دن منایا ہو۔ پہلی بات تو حل ہو گئی۔ دوسرے نمبر پہ، اگر یہ بات کرسمس ڈے کو منانے کے حوالے سے یہ بات صرف اور صرف عیسائیت تک محدود رہتی، اللہ کی قسم ہمیں کوئی دکھ نہیں تھا، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ دین اسلام جب اسلامی ریاست کے اندر ان کو پناہ دیتا ہے، ذمہ قرار دیتا ہے، پھر انہیں مذہبی آزادی بھی دیتا ہے۔ اپنے مذہب کو اپنی زندگی میں جیسے چاہیں لے کے آئیں، ان کا اپنا مذہب کا معاملہ ہے، اپنے تہوار منائیں، اپنی خوشیوں کے دن منائیں، اپنی غمی پریشانی کے دنوں کو منائیں، اپنی عبادت کریں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، دین اسلام اجازت دیتا ہے۔ اور اگر یہ معاملہ 25 دسمبر کو منانے کا، کرسمس ڈے کو منانے کا صرف حکومتی عہدے داروں تک محدود رہتا، ہمیں پھر بھی کوئی بہت زیادہ پریشانی نہیں تھی۔ اس وجہ سے
کہ یہ جو سیاست سے وابستہ لوگ ہیں، موجودہ سیاست سے، جس سیاست کی بات دین اسلام کرتا ہے نا، وہ تو بڑی مقدس سیاست ہے۔ جو موجودہ سیاست سے وابستہ لوگ، ان کا نہ کوئی دین ہے، نہ ایمان ہے، نہ کوئی مذہب ہے۔ ان کا صرف مذہب کیا، اپنے ذاتی مفادات ہیں۔ میری بات سے کوئی اتفاق کرے نہ کرے، حقیقت یہی ہے۔ تیسری بات، ہمیں افسوس اس بات کا ہوا، دکھ اس بات کا، پریشانی اس بات کی ہے، علماء کے دل اس بات پہ تڑپتے ہیں، اور اہل ایمان کے دلوں کی دھڑکن اس بات سے تیز ہوئی ہے کہ جب 25 دسمبر کو، کرسمس ڈے کو ہمارے چینلز مناتے ہیں، ہماری عوام منانے لگ گئی، ان کی خوشیوں میں شرکت کرنا شروع کر دی، یہ بات صرف قابل مذمت ہی نہیں، قابل نفرت ہی نہیں، قابل کفر بھی ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیں گے، قابل کفر بھی ہے۔ ہمیں غیر مسلم کے ساتھ کوئی دکھ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، بلکہ ہمارے آقا، ہمارے ہادی، ہمارے مرشد، ہمارے رہنما، ہمارے پیشوا اور مقتدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، اگر کسی نے اسلامی ریاست کے اندر رہنے والے کسی عیسائی، کسی یہودی، کسی غیر مسلم جو اسلامی ریاست میں رہتا ہے، اسلامی ریاست کو ٹیکس دیتا ہے، اسلامی ریاست کا ذمہ کہلاتا ہے، اگر کسی نے اس پر ظلم کیا، اس کا حق مارا یا اس کو قتل کیا، قیامت کا دن ہوگا، میں اللہ کا پیغمبر محمد اس کی طرف سے وکیل بن کے آؤں گا، اپنی امتی کے خلاف مقدمہ کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک حقوق کی بات کی ہے۔ حقوق کی بات اگر دیکھی جائے تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غیر مسلم لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کی بیمار پرسی کی ہے۔ اگر حقوق کی بات کی جائے، نبی رحمت علیہ السلام نے ان کو مال بھی دیا ہے، بیت المال سے، جہاں سے مسلمانوں کو دیا جاتا تھا۔ اور اگر حقوق کی بات کی جائے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا یہ کردار، ان کا یہ عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک بوڑھے ذمی کو دیکھا۔ ذمی وہ ہوتا ہے، اصل میں غیر مسلم کی 3 قسمیں بنتی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک وہ غیر مسلم ہوتا ہے جو مسلمان نہیں، اسلامی ریاست میں رہتا ہے، اسلامی ریاست کو ٹیکس دیتا ہے، اس کو ذمی کہا جاتا ہے۔ ایک وہ ہے جو اسلامی ریاست کو ٹیکس تو نہیں دیتا لیکن غیر مسلم ہے، اور وہ آ جاتا ہے ڈاکٹر احمد صاحب کے پاس کہ ڈاکٹر صاحب مجھے پناہ دے لیں، مجھے اپنے پاس رہائش دے دیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں تمہیں پناہ دیتا ہوں۔ دین اسلام کے اندر چھوٹے سے انسان کی پناہ بھی اتنی ہی قابل قبول ہے جتنی وقت کے صدر کی پناہ قابل قبول ہوتی ہے۔ انہوں نے اسے پناہ دے دی، اس کو مستعمل کہا جاتا ہے۔ ایک وہ غیر مسلم ہے جو اپنے علاقے میں رہتا ہے، اپنے وطن، اپنے ملک میں رہتا ہے، لیکن اسلامی ریاست کے ساتھ اس کا معاہدہ ہو گیا کہ آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گے، میں آپ کے لیے، آپ کے دین کے لیے، آپ کے مسلمانوں کے لیے میں نہ ظلم کا سبب بنوں گا، نہ رکاوٹ کا سبب بنوں گا۔ آپ اپنا کام کریں، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ اس کو معاہد کہا جائے گا۔ یہ 3 قسمیں ہیں۔ جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک ذمی کو دیکھا، بوڑھا انسان ہے اور لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے۔ اس سے سوال کیا، اللہ کے بندے، تو اسلامی ریاست کے اندر بھیک مانگ رہا ہے، تجھے بھیک مانگنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اس نے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ذمی ہوں، عیسائی ہوں، اب میں نے وہ ٹیکس جو اسلامی ریاست کو دینا ہوتا ہے نا، اب میرے سے کمائی کر کے پورا نہیں کیا جاتا، میں لوگوں سے بھیک مانگ کے وہ ٹیکس تمہیں ادا کر دیتا ہوں۔ جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے، عیسائی ہے، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اپنی بغل میں لے کے اس کو کہنے لگے، واللہ ما انصفنا، اللہ کی قسم ہم انصاف نہیں کر سکے۔ اکلنا شبابہ ثم نخذلہ عند الحرم، جب تو جوان تھا، تو کمائی کرتا تھا، پیسے کماتا تھا، تو ہمیں ٹیکس دیتا تھا،
اب تو بوڑھا ہو گیا، اب تو یہ کام نہیں کر سکتا، اللہ کی قسم ہم تجھے ذلیل کر بیٹھے ہیں۔ اس سے معذرت کی، اس کے ٹیکس کو معاف کیا، یہ حق ہے غیر مسلم کا۔ کیا پوری کائنات میں اللہ کے رسول سے زیادہ نرم دل انسان کوئی ہے؟ پوری کائنات میں پیغمبر کائنات سے زیادہ مشفق اور محسن انسان کوئی پیش کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی سے زیادہ روادار، اعتدال کرنے والا، انصاف کرنے والا، انسانیت سے محبت کرنے والا، کعبہ رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں انسانیت میرے محمد کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ جب آمینہ کے لال نے رواداری کا طریقہ یہ اختیار نہیں کیا تو آج کا مسلمان کیک کیوں کاٹتا ہے؟ نبی رحمت علیہ السلام کے دور میں عیسائی موجود تھے، اس وقت بھی یوم پیدائش منایا کرتے تھے۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اگر میں تاریخ کی بات کروں نا تو کرسمس ڈے 25 دسمبر کو ہے ہی نہیں، لیکن مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، ثابت ہے یا نہیں یہ عیسائیوں کا اپنا معاملہ ہے، وہ جب چاہے منائے اس کو، میں اس میں ٹانگ نہیں اڑانا چاہتا۔ لیکن اگر میرا کوئی بھائی، میری کوئی بہن اسلام کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان اس میں شرکت کرے گا، کعبہ کے رب کی قسم ہے میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ کیوں بنا؟ اس لیے کہ وہ چھوٹا سا کام نہیں کر رہا، وہ دائرہ اسلام سے نکل کے دائرہ کفر میں کھڑا ہو رہا ہے، پکا کافر ہو رہا ہے۔ اور ابو حفص الکبیر الحنفی بیان کرتے ہیں اگر کوئی انسان غیر مسلموں کے تہوار میں شرکت کرنے کے لیے اپنے گھر سے قدم باہر رکھے کہ غیر مسلموں کا فلاں تہوار ہے، اس میں شرکت کرنی ہے، اس کے لیے کیک لینے جانا ہے، اس کی خوشی بنانے کے لیے میں نے فلاں جگہ پہ پہنچنا ہے، جیسے ہی اپنے گھر سے قدم باہر رکھے گا ویسے ہی کافر ہو جائے گا۔ چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ جب آپ کسی کو کرسمس ڈے کی مبارکباد دیتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ بھئی تمہارے ہاں اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، تمہیں مبارک ہو، اللہ کے بیٹے کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ اور جب ہم نے یہ کہا کہ تمہارے گھر میں اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، اس بات سے پہلا تو کفر یہی لازم آیا کہ ہم نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور دوسرا کفر کیا لازم آیا؟ جب اللہ کا بیٹا کہیں گے اس کا مطلب ہے کہ رب کی بیوی بھی ہے، اس کا مطلب کیا؟ رب کی بیوی بھی ہے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں نہ میرا کوئی بیٹا نہ میں نے کوئی بیوی بنائی ہے، نہ میری کوئی بیوی ہے۔ اگر بیوی نہیں مانتے، میری زبان سے بات کی اجازت نہیں، الفاظ بڑے سخت ہیں، میری زبان سے بات کی اجازت، لیکن ہمارا عمل یہی ثابت کرتا ہے، مسلمان کا عمل بھی، اگر ہم اللہ کی بیوی بھی نہیں مانتے اور رب کے بیٹے کی مبارکباد دے رہے ہیں، کوئی مسلمان یہ نہیں مانتا کہ رب کی بیوی ہے، لیکن رب کے بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری دے رہا ہے، مبارکباد دے رہا ہے عیسائیوں کو، وہ عقیدہ مان رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے اللہ معاف فرمائے یا میرے مولا مجھے معاف کر دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان اپنے رب پہ نعوذ باللہ بدکاری کا الزام لگا رہا ہے، جو کسی کو کرسمس ڈے کی مبارکباد دینے والا ہے۔ مر نہیں جاتا شرم سے یہ مسلمان، یہ کیک کاٹنے والا، اس کا انصاف، اس کی رواداری، اس کی محبتیں ساری کیک کاٹنے میں آ گئی، اسلام کی غیرت مر گئی، مٹ گئی اس کے دل سے۔ اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دے۔ کرسمس ڈے کا منانا مطلب اس بات کا ہے کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، اور رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، ان ظالموں نے کہا کہ رحمان نے اپنا بیٹا جنا ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم نے رب کو اتنی بڑی گالی دی ہے، اپنے رب پہ اتنا بڑا الزام لگایا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، اتنی بڑی تم نے اپنے رب کو گالی دی ہے، اس تمہاری بات کی وجہ سے، تمہاری مبارکباد کی وجہ سے، تمہارے کیک کاٹنے کی وجہ سے رب کا آسمان پھٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے، رب کی زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتی ہے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے تمہارے اوپر گر سکتے ہیں، اتنی بڑی تم نے رب کو گالی دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کذبنی ابن آدم، ابن آدم نے مجھے جھوٹا کہا، وشتمنی ابن آدم، آدم کے بیٹے نے مجھے گالی دی۔ پوچھا کہ وما شتمہ یا رسول اللہ، اللہ کے سر رب کو گالی دینا کیا ہے؟
فرمایا جب آدم کا بیٹا کہتا ہے اتخذ الرحمن ولدا لقد شتمنی، جب کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ رب کا بیٹا ہے، وہ انسان مجھے گالی دیتا ہے۔ اپنے رب کو گالی دینا پسند کرو گی؟ کوئی انسان نہیں، لیکن مبارکباد دیتے ہو کرسمس ڈے کی، چینلز مناتے ہیں اس بات کو۔ آج کا لبرلزم کا شکار مسلمان، جس کے ذہن میں سیکولرزم سرایت کر چکی ہے، دین اسلام کے رستے سے ہٹ چکا ہے، وہ مسلمان بڑے دھڑلے کے ساتھ کیک کاٹ رہا ہوتا ہے، مبارکباد دے رہا ہوتا ہے، اخبارات میں اشتہار چھپتے ہیں اپنا ووٹ بنانے کے لیے، اپنا ووٹ بیلنس قائم رکھنے کے لیے، عیسائیوں کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے، تاکہ سیاست کے رستے میں میری سپورٹ کریں۔ آج وہ بھی اخبارات میں پورے پیج کے اشتہار دیتا ہے کہ عیسائیوں کو کرسمس ڈے مبارک ہو۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ کرسمس ڈے کی مبارکباد دینا ایسے ہے جیسے آپ کسی کو زنا کرنے پر مبارک دیں۔ وہ زنا کرتا ہے نا، اللہ معاف فرمائے، آپ اسے کہیں بھائی تجھے مبارک ہو، تو نے یہ گندا کام کیا ہے۔ چوری کرنے والے کو مبارکباد دینا، قتل کرنے والے کو مبارکباد دینا، ڈکیتی کرنے والے کو مبارکباد دینا، جیسے آپ اس کو مبارکباد دے رہے ہیں، اس سے بھی بڑا کفر کا کام ہے، عقیدے کا کام ہے۔ میرے بھائی اس پہ غور کیجیے، چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمایا کرتے تھے اجتنبوا اعیاد المشرکین، مشرکوں کی، مشرک لوگوں کی عید سے بچا کرو، ان کی عید میں شرکت نہ کیا کرو۔ اور ابن قیم الجوزیہ رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان نے غیر مسلموں کے تہوار میں شرکت کی تو اس نے کفر کا ارتکاب کر لیا ہے، کفر کا ارتکاب۔ اور مجھے ایک سلف کی بات، مجھے نام ان کا یاد نہیں آ رہا، بڑی کمال کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر کوئی انسان 50 سال عبادت کرے نا، 50 سال عبادت کرے اور پھر 1 سال ایسا کرے کہ کسی غیر مسلم کے تہوار میں ایک انڈا لے کے چلا جائے، تحفے کے طور پر ایک انڈا لے کے چلا جائے، قیامت کا دن ہوگا، اس کی 50 سال کی عبادت ریت کے ذرات کی طرح بکھر جائے گی، بیکار اور ضائع ہو جائے گی، ایک سجدے کا بھی اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ غیر مسلم کے تہوار میں ایک انڈا لے کے جانے والے کی صورتحال یہ ہوگی۔ اور ہم تو جناب 1000 2000 5000 روپے کے کیک لے کے آتے ہیں کاٹنے کے لیے، مبارکباد کے لاکھوں روپے اشتہارات پہ لگا دیتے ہیں، بینرز چھپواتے ہیں، فلیکسیں لگاتے ہیں۔ اللہ کا واسطہ ان سے ہمدردی کیجئے، غیر مسلموں سے رواداری رکھیے، غیر مسلموں کے ساتھ پیار محبت کا رویہ ایسا اختیار نہ کیجئے جس سے آپ خود کفر میں چلے جائیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، رسول اللہ کا فرمان ہے جو بندہ کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی صف سے نکال کے اللہ رب العالمین ان کافروں کی صف میں کھڑا کر دے گا۔ اور ایک بات کر دوں، آخری بات ہے، تحویل قبلہ کا چھوٹا سا مسئلہ تھا، قبلہ تبدیل ہونا، اللہ تعالیٰ نے قبلہ تبدیل کر دیا، پیغمبر کائنات کو حکم دے دیا کہ بیت المقدس کے بجائے آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اسی معاملے میں یہودیوں نے اعتراض کیے، عیسائیوں نے اعتراض کیے، کیسا پیغمبر ہے جو پہلے نبیوں کا قبلہ تھا، اس نے وہ قبلہ بھی تبدیل کر لیا، بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگا۔ اعتراض کیے، رب نے قرآن نازل کیا، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے میرے محبوب نبی، اگر آپ نے یہود و نصارہ کی کسی ایک خواہش کی پیروی کر لی، اگر آپ نے یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کر لی، میرے محبوب نبی سوچ لو میں نبیوں کی صف سے نکال کے ظالموں کی صف میں کھڑا کر دوں گا۔ اللہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں۔ اور آج کا مسلمان ان کی خواہشات کے مطابق ان کی عیدیں مناتا ہے، ان کے تہوار مناتا ہے، اور یہ پھر بھی مسلمان کا مسلمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے نوجوان ساتھی، میری بیٹی، مجھے تیرے سے ہمدردی ہے، تیرے ایمان کو بچانا چاہتا ہوں، تیرا خیر خواہ ہوں۔ آپ ان سے رواداری رکھیں، اعتدال کریں، ظلم نہ کریں، ان پہ ان کے حقوق کا خیال کریں۔
لیکن ان کے تہوار میں شرکت کرنا کہیں تجھے تیرے ایمان سے خارج نہ کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔